على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم رمضان کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی ایک ہفتہ درمیان میں ہے اور کوئی قسمت والا ہی رمضان کو پا سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ پاک ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ بعض جو اصحاب تھے وہ 6 مہینے تو اس کی آمد کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچا دے، انہیں فکر لگی رہتی تھی۔ اور 6 مہینے پھر وہ باقی والے جو رمضان سمیت ہیں اس میں پھر وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ قبول ہو جائے۔ پھر جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ پاک یہ رمضان ہمارا قبول فرما لے۔ اس کی یہ اہمیت۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ قیامت کے دن تقوی والے ہی کامیاب ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا، جیت تو تقوی والوں کی ہوگی۔ یہ تقوی جو ہے یہ تمام عبادات اصل میں اس کو جنریٹ کرنے کے لیے بھی ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی۔ یہ جو بیٹری ریچارجر ہوتا ہے ایک، اس کے ساتھ ایک ٹیسٹر بھی ہوتا ہے۔ آپ سیل لگا کے تو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی جان باقی ہے اور پھر چارج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت ساتھ چارج بھی کرتی ہے اور ساتھ ٹیسٹ بھی ہوتی ہے۔ حج کے بارے میں اس کا جو آخری رکن ہے، جب قربانی دے کے آپ پھر اتار دیتے ہیں، بال منڈا دیتے ہیں، تو فرمایا کہ لن ینال اللہ، دیکھو یہ جو تم قربانی جتنے بھی تم نے مناسک کی ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان قربانیوں کا اللہ پاک کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اسے تمہاری طرف سے جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ جانور چھوٹا بھی ہو تقوی زیادہ ہو تو اجر زیادہ ہوتا ہے، جانور بڑا ہو تقوی چھوٹا ہو تو تقوی کے حساب سے اجر ملے گا۔ اسی طرح فرمایا ان للمتقین، جو تقوی والے ہیں، ان المتقین فی ظلال وعیون، یہ جو تقوی والے ہیں یہ قیامت کے دن دھوپ میں نہیں ہوں گے بلکہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، پیاسے نہیں ہوں گے۔ یہ آخرت، یہ تقوی جو ہے اس کو جنریٹ کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے اس کو اسپیشلی یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم، یعنی یہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے نا، بالکل وہی الفاظ اللہ پاک نے استعمال کیے اور اس کا ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں کہ فاسٹنگ از پرسکرائبڈ فار یو، یہ نسخہ لکھا گیا روزہ تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اچھا، اگر ہمیں یہ تقوی کا مفہوم سمجھ لگ جائے تو شاید اس رمضان میں ہم وہ فائدہ اٹھا سکیں جو شاید پچھلی ہم زندگی میں نہیں اٹھا سکے۔ اور اللہ کرے، میں صبح سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ایسا کرے کہ ہمیں سمجھ لگ جائے اور آج سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تازہ واقعہ ہے کہ ایک پروگرام کی آف دا کیمرہ گفتگو ریلیز کر دی کسی نے، مبشر لقمان صاحب کی۔ آپ نے وہ سارا تماشا دیکھا، گالیاں دینے والوں میں ہم بھی شامل ہیں، برا بلا کہنے والوں میں لوگوں نے بھر دیا پورا فیس بک اس سے، اور کتنی رسوائی ہوئی، ملک صاحب کی کتنی ہوئی، اور
وہ جو 2 اینکر پرسنز تھے ان کی کتنی ہوئی اور خود دنیا والوں کی کتنی ہوئی. لیکن اگر حقیقت کا سامنا ہم کریں تو ہم سب کا حال مبشر لقمان والا ہی. ہماری آف دا کیمرہ زندگی اور ہے، لوگوں کے سامنے ہمارا چہرہ کچھ اور ہے. ہم میں سے کوئی اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میری وہ زندگی جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، اور آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا. اور قیامت کا دن جو ہے وہ یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں نا، یہ تو ہم کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، پوری مسجد دیکھ رہی ہے. یہ نماز دکھانے کے لیے ہمیں نہیں بلایا جائے گا. آف دا کیمرہ ہمارا کریکٹر قیامت کے دن سامنے رکھا جائے. اس دن کلپ چلیں گے، دیکھو مولوی صاحب یہ نمازی صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ آف دا کیمرہ کیسے ہوتے تھے اور کیمرے کے سامنے کیسے ہوتے تھے. یوم تبلی السرائر، جس دن راز ابل کر سامنے آ جائے. حصل ما فی الصدور، وہ چیز جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے سینوں میں ہم وہ سامنے لائیں گے. لیراؤ اعمالہم، ہم میں سے ہر بندے کی وہ زندگی، اسی لیے اس کو کہا گیا یوم الخزي، رسوائی کا دن. وہ بڑے بڑے ہیروز جب ان کی آف دا ریکارڈ زندگی لائی جائے گی سامنے، بیہائنڈ دا کیمرہ زندگی سامنے لائی جائے گی، تو وہ زیرو ہو جائیں گے. خافضۃ الرافعہ، خافضہ گرا دینے والی، وہ قیامت جو ہوگی. رافعہ بلند کر دینے والی. بہت سارے ہیرو زیرو ہو جائیں گے اور بہت سارے زیرو ہیروز بن جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہے جس کی جلوت پاک ہو، لوگوں کے سامنے کی زندگی اس کی کتاب و سنت کے مطابق ہو. مومن وہ ہے جس کی خلوت پاک ہو. اور خلوت کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ. اللہ نے کہا تم کبھی بھی خلوت میں نہیں ہوتے. ہوا معکم اینما کنتم. آپ اندازہ کریں کہ بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہو تو ہماری زندگی اور ہوتی ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہو تو ہماری زندگی اور ہوتی. انسلٹ ہو گئی نا اللہ پاک کی. نماز کو ریاکاری شرک کیوں کہا گیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. تو صحابہ چونک گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی روٹین کی نماز پڑھ رہا ہے جیسی اللہ کے سامنے پڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ اس نے اپنے جاننے والے کو دیکھ لی، نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ کوئی صاحب اس کے جاننے والے. بڑے پیارے الفاظ استعمال فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یحسن صلاتہ، وہ شخص اپنی نماز کو بہترین بنا لیتا ہے، سمارٹ کر لیتا ہے. جب تک اللہ دیکھ رہا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے تھا ہی نہیں، وہ تو عادت پوری کرنے آیا ہوتا ہے نا. بندہ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو میرے علاقے کا بندہ ہے، مسجد کا بندہ ہے. مثلا میں ہوں، میں شارجہ دبئی راس الخیمہ گیا ہوا ہوں، کسی کو کیا پتا میں کون ہوں. نارمل نماز پڑھ رہا ہوں، اچانک میں نے دیکھا یہ بندہ تو مجھے جانتا ہے، یہ تو وہاں جمعہ پڑھنے آتا ہے. اور اچانک میرے رکوع بھی لمبے ہو گئے، میرے سجود بھی لمبے ہو گئے، میری نظریں بھی سجدے والی جگہ پہ ٹک گئیں. یہ شرک. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ جو جتنی بار کر رہا تھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی 3 بار کر رہا تھا،
3 بار تو اللہ کے لیے، اس بندے کو دیکھ کے اس نے 2 بار اور شامل کر لیا، سجدہ لمبا کیا نا، تو اس نے کوئی کالی دیوی کا کوئی جاپ تو نہیں پڑا نا، وہی سبحان ربی الاعلی کہا نا، لیکن وہ جو آگے اس نے 2 دفعہ کہا ہے نا، اب وہ اس بندے کے لیے من صلی یرائی فقد اشرکا، اب یہ سمارٹنس شرک ہو گئے. یعنی اللہ پاک کے سامنے تم کھڑے ہو اور تمہارا ہاتھ کسی جگہ کھڑا ہوتا ہی نہیں، کان سے واپس آتا ہے تو ناک میں گھس جاتا ہے، ناک سے نکلتا ہے پھر اس کو دیکھتا بھی ہے کتنا مٹیریل آیا ساتھ. عجیب کراہت آتی ہے. یہ نماز ہے. نماز وہ ہے کہ جس میں تیر نکال لیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں سے اور آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ کو تیر لگا، وہ نکل نہیں رہا تھا. تو کسی نے کہا حکیم سے کہ حضرت آپ اس وقت ٹرائی کریں جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نماز میں گھل جاتے ہیں، بہت ڈیپ چلے جاتے ہیں اور انہیں کوئی دنیا و مافیا کا پتہ نہیں ہوتا. اور وہی ہوا، وہ نماز میں تھے اور اس نے تیر کھینچ لیا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا بندے بیٹھے تو آپ نے کہا شاید تم لوگ میرا تیر نکالنے آئے. انہوں نے کہا سرکار نکال لیے. تو رب کے سامنے ہماری زندگی، ہم خلوت کی زندگی کو کم از کم، سامنے کی زندگی تو ہم ٹھیک رکھتے ہی ہیں نا لوگوں کے لیے. یعنی یہ انسانی فطرت ہے کہ انسانوں کے سامنے انسان انسان رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ انسان بنا رہے. حیوان وہ خلوت میں بنتا ہے. بندہ اگر اپنی خلوت میں اپنے رب کو ساتھ رکھے، سمجھے کہ رب میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس طرح سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، صحیح طریقے سے کھانا چاہیے، انسانوں کی طرح زبان کو صحیح رکھنا چاہیے، اللہ پاک کیا کہے گا؟ یعنی اللہ کی موجودگی میں انسان کی موجودگی میں بڑے مناسب الفاظ استعمال کرتا ہے کسی کے لیے بھی، اور عدم موجودگی میں گالیاں بھی دیتا ہے اور بھی ایبیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے چیزوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، جبکہ اللہ وہاں موجود ہے. یہ تصور اب دیکھیں باقی عبادات میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس چیز کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ. باقی نہیں، آپ نے حرام باندھا وہ سب دیکھ رہے ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ کا روزہ ہے یا نہیں یہ آپ جانتے یا آپ کا اللہ جانتا ہے، بیوی بھی نہیں جانتی. آپ نے سحری سب کے ساتھ کھائی ہے، گھر والے سمجھ رہے ہیں آپ روزے سے ہیں، آپ افطاری میں بھی عصر کے وقت چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں، حالانکہ دن کو آپ کھا چکے ہیں، لسی پی چکے ہیں. کیا پتہ کسی کو سوائے اللہ کے. اس لیے کہا کہ ہر عبادت کا اجر میں نے طے کر دیا ہے سوائے روزے کے، اس کا اجر میں نے طے نہیں کیا. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے. اب اس بندے کی میں نے خلوت دیکھنی اور اس کی جزا میں دوں گا، یعنی کیس ٹو کیس فیصلہ ہوگا کہ اس بندے کو کتنی جزا دوں. میرا روزہ اور ایک مزدور کا روزہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مجھے تکلیف نہیں ہے، میں اسی میں ہوں، وہ دھوپ میں ہے. جتنا اس کو پیاس نے تنگ کیا اس کا اجر بڑھ گیا. تو روزہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم کو الرٹ رکھتا ہے خلوت میں بھی، باقی عبادات کے ساتھ ایسا نہیں. یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ خاص میرے لیے ہے کہ بندہ خلوت میں بھی میرا خیال رکھتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور وہ پانی نہیں پیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ روزہ نہیں توڑتا. 1 مہینے کے اندر اگر ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہماری آف دا کیمرہ جو زندگی ہے، جو خلوت کی زندگی، پرائیویٹ زندگی ہے، وہ اس تصور میں ڈھل جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ. جیسے روزے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے کوئی دیکھنے والا ہمیں موجود ہے.
بس اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ ڈرائیور انسٹال ہو جائے، میں اکیلا نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، گاہک دیکھے نہ دیکھے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ میں پورا تول رہا ہوں یا نہیں تول رہا۔ ایک ہوتا ہے عبادت کا سٹرکچر، اس کی باڈی، آپ قیام میں کھڑے ہیں، پتہ قیام کس کو کہتے ہیں، آپ رکوع میں کھڑے ہیں، پتہ رکوع کس کو کہتے ہیں، آپ سجدے میں ہیں، پتہ سجدہ کس کو کہتے ہیں، یہ اس کی باڈی ہے۔ اور مفتی کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ دیکھ کر فیصلہ دیتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تھا، آپ کی نماز ہو گئی۔ اس کی روح جو ہے وہ رب کے ساتھ تعلق ہے، اس کی روح، نماز کی روح جو ہے وہ رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہے تو جان ہے، ورنہ یہ ایک مردہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے، بچہ مکمل ہو جاتا ہے اور مس کیریج ہو جاتا ہے، ابارشن ہو جاتا ہے۔ یہ نمازوں کا اصل میں، یہ پنکھا بند کر دیں بھی جی، یہ آخر میں چلائیں گے، اوپر آپ کے جن صاحب نے چلائے، یہ کرسی والے صاحب جو آپ کے سر کے اوپر وہ بٹن ہے اس کا، بس بٹن آپ کرے ساتھ میں، ابھی اتنی گرمی نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک ہے اس کی روح، ایک ہے اس کا بدن۔ ہمارا سارا زور اس کے بدن پر ہے، ہم ظاہر پرست ہیں، ہم ظاہر پرست ہیں۔ ظاہر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نظر آئے، اور ہمارے اندر وہ تعلق جو نبی کا اللہ کے ساتھ ہے وہ نہیں۔ ہر عبادت میں ظاہر پرستی، یہ ہے ہمارا اصل مرض۔ اور جس کام کے لیے وہ عبادت، دیکھیں نا، یہ جو ہماری وائرنگ ہے، یہ بدن ہے، پورا سسٹم، پاور ہاؤس سے لے کر آپ کے گھر تک اس کا ایک بدن ہے۔ پہلے 11,000 وولٹ کی آتی ہے، پھر آگے آ کے وہ 220 کی بنتی ہے، آپ کے گھر کے اندر آتی ہے، تاریں ہیں، یہ بدن ہے۔ اس بدن کے بغیر روح کا امکان کوئی نہیں، لیکن یہ تاریں سب کچھ نہیں ہیں، اس کی جان بجلی ہے، وہ الیکٹرانز ہیں، ان کے بغیر یہ کوئی نہیں، اور اس کے بغیر اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ یہ قیام اور یہ سجود اور رکوع نہ ہوں اور میرا رب کے ساتھ تعلق ہو، تو یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی بغیر تاروں کے بجلی لانے والی بات ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میرا قیام اور رکوع اور سجود ہی نماز ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ ہو مبارک تجھے سر جھکانا، پھر بھی اتنی گزارش کروں گا، دل چکانا بھی لازم ہے زاہد، سر جھکانا ہی سجدہ نہیں ہے۔ ساتھ دل بھی جھکنا چاہیے اللہ کے ساتھ۔ اب یہ روح اور بدن کا معاملہ ہے۔ نماز میں بھی دونوں چیزیں ضروری، حج میں بھی دونوں چیزیں ضروری، رب کے ساتھ تعلق بھی قائم رہے۔ دیکھیں نا، سم بھی ضروری ہے، اتصالات سے آپ کا نیٹ ورک رابطہ بھی ضروری ہے۔ آپ کہیں کہ سم کے بغیر وہ ہو جائے، یہ بھی ناممکن ہے، اور آپ کہیں کہ میری سم ہی کافی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ آپ اس سے کنٹیکٹس دیکھ سکتے ہیں، پرانے میسیجز پڑھ لیں، رابطہ اتصالات سے آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کے کسی کام کی نہیں، جو کہ نماز میں ہمارا اکثر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک ہے اس کی باڈی، ایک ہے اس کی روح۔ جیسے ہمارا بدن ہے، ہمارا ایک فزیکل جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے۔ روح کے دنیا میں قیام کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ یہاں رہ نہیں سکتی۔
جیسے آدمی نیچے جب جاتا ہے سمندر میں تو پتھر کو پکڑ کے ہی نیچے رہ سکتا ہے، ورنہ پھر اوپر آ جائے گا۔ اس پتھر کو پکڑ کر یہ کھڑی ہے، لیکن میرا یہ پتھر ہی ہو تو بھی کسی کام کا نہیں۔ ہمارا جو بھی عزیز فوت ہوتا ہے اس کی باڈی پوری ہوتی ہے، صحت مند ہوتا ہے، جوان بچہ ماں باپ کے سامنے مر جاتا ہے اور وہ اٹھا کے اس کو مٹی میں پھینک آتے ہیں۔ خاک کے سپرد کر دینا، مٹی کے حوالے کر دینا، لیڈ ٹو ریسٹ۔ کیوں بھائی؟ ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو؟ کیونکہ وہ اصل چیز نکل گئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک کہے گا تم دفنا دیتے تھے بدن کو، کیونکہ اس میں روح نہیں ہوتی تھی، میں نمازوں کا کیا کروں، اچار ڈالوں؟ میں نے بھی یہ دفنانی ہے نا، یہ مردے ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا پرانی قمیص کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی، لے جاؤ، سر سے اوپر بلند نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ ہمارا یعنی اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز میں نے جوڑوں میں پیدا کی، یہ روح اور بدن کا یہ جوڑا ہے، ان دونوں کا وجود ضروری۔ نماز میں اس کے فرائض، اس کے واجبات اور پھر وہ تعلق جو رب کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور بندہ جب وہ تعلق ٹوٹتا ہے نا، جب آپ نکالتے ہیں چارجر کو، موبائل کو الگ کرتے ہیں چارجر سے، تو پھر دیکھتے ہیں کتنے پولز ہیں اس کے اوپر، چارجنگ ہوئی بھی ہے یا نیرا بس 24 گھنٹے لگا ہی رہا ہے۔ مسجد سے نکلے بندہ تو پھر پولز دیکھے اپنے، اب میں پورا تولوں گا کہ نہیں، سچ بولوں گا کہ نہیں۔ اس لیے فرمایا الذین ھم علی صلاتہم یحافظون، یہ چارجنگ سیو بھی رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہی ہٹایا چارجر تو ٹیں، باہر سے کسی کے جوتے پہن لیے سیڑھیوں سے، دیکھا کون سے نئے والے، تو اس نے کیا چارجنگ لی؟ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے جو لیا ہے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ بھی ہے، روزے کا ایک بدن ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے تو آپ کا روزہ ہو گیا، یہ باڈی اس کی مکمل ہو گئی۔ روح کوئی مفتی نہیں ڈال سکتا، وہ یہ بتا سکتا کہ یہ کام کیا روزہ ٹوٹ گیا۔ منہیات ہے نا، پانی نہیں پینا، پانی پیا کا روزہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا غیبت نہیں کرنی، غیبت کی مولوی صاحب سے پوچھے، مولوی صاحب کہیں گے نہیں روزہ بالکل نہیں ٹوٹا، روزہ نہیں ٹوٹا، اس میں کوئی شک نہیں، روزے کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن روح اس کی زخمی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ 2 خواتین کو بہت روزہ لگا ہوا، مرنے والی ہو گئی، آپ نے فرمایا روزہ اتنا بھی تنگ نہیں کرتا، انہیں میرے پاس لے کے آؤ، بلایا، انہیں کہا کہ انگلی گلے میں ڈالو اور اس ٹھیکرے میں کیا کرو، ٹھیکرے میں کیا کی تو دونوں کے اندر سے تازہ تازہ گوشت کے لوتھڑے نکلے اور خون نکلا۔ تو آپ صلی اللہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، وہ جو اللہ نے کہا نا کیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ جو انہوں نے غیبت کی تھی جس کی، اس کا گوشت کھایا تھا انہوں نے۔ آپ نے فرمایا تمہیں روزہ تنگ نہیں کر رہا تھا، تمہاری اس بہن کا گوشت تنگ کر رہا تھا جو تم دونوں نے کھایا۔ یہ تو اس کی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول آج کے عربی خطبے میں آپ سنیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا روزہ ہو تو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سارے وہ کام نہ کریں جس سے اللہ نے منع کیا، صرف یہ نہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ کھانا پینا نہیں، باقی جو کام روکے ہیں ان سے بھی رکنا ہے۔ یہی تصور ہوگا نا، تبھی جا کے روزہ مکمل ہوگا، تبھی جا کے ہماری ڈی فریگمنٹ ہوگی، تبھی جا کے ہماری خلوت مسلمان ہوگی کہ ہم غیبت نہ کریں۔
گالی نہ دیں، لڑائی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اگر کوئی اسے لڑے تو وہ تو نہ کرے، ولا یرفس ولا یسخب، دیکھو نہ کوئی وہ جنس کے معاملے میں کوئی برائی کرے، جنسی برائی کرے کوئی، یعنی کسی نامحرم کو نہ دیکھے، اس سے انٹریکشن اس طرح سے غیر شرعی نہ رکھے، اور نہ کوئی اور برا کام کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ کہے کہ انی امرؤ صائم، بھائی صاحب میں روزے دار ہوں، ویری ساری، میرے اور تمہارے اندر فرق ہے، میں نہیں کر سکتا، میں روزے دار ہوں۔ اچھا، پاکستان میں ہم سے کوئی لڑے تو ہم اوائڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پنگا نہ ہی لیں، کیوں، میں پردیسی ہوں، چھٹیاں ہوں یار، یہاں کوئی ایف آئی آر کٹ گئی تو ضمانت نہیں ہونی، نوکری چلے جائے گی۔ کتنا صبر پیدا ہو جاتا ہے ہمارا 1500 درہم کے لیے، اور لوگوں کو بھی پتا کہ ان کو گالی بھی دے لو تو یہ بولتے نہیں ہیں، یہ ویزا اتنا بزدل بنا دیتا ہے ہم کو۔ اچھا، جب کینسل کروا کے جاتے تو پھر گریبان کھول کے اوپر والے 2 بٹن پھرتے، آپ کو چھیڑ کے دیکھے کینسل کرا کے آئے ہوں، پچھلے بدلے بھی لوں گا۔ ہم نوکری کے لیے صبر کر لیتے ہیں، خدا کے لیے برداشت نہیں کرتے۔ کہا میں روزے دار ہوں بھائی، مجھے تو منع کر دیا گیا۔ تو ایک اس کا بدن ہے جو آپ مسئلے پوچھتے ہیں اور آپ کو بڑا ڈر لگتا ہے کہ بھئی اس سے روزہ ٹوٹ نہ گیا ہو، اس سے روزہ ٹوٹ نہ گیا ہو۔ ایک اس کی روح ہے، کانوں کا یہ ہے کہ گانے مت سنیں آپ، زبان کا یہ ہے کہ جھوٹ مت بولیں، غیبت مت کریں، گالی مت دیں، آنکھوں کا یہ ہے کہ آپ اس کو مس یوز مت کریں، بد نظری مت کریں، پاؤں کا یہ ہے کہ اسے لے کر آپ گناہ کی طرف مت چلیں، روزہ رکھ کے آپ پورا تولیں، سچ بولیں، تاکہ 1 مہینے کی ریہرسل جو ہے وہ آپ کو اس قابل بنا دے کہ آپ کے اندر جھجک پیدا کر دے، یہ تصور آپ کے اندر انسٹال کر دے کہ میرا رب مجھے دیکھ۔ آپ دیکھیں گے، آپ لوگ گاڑی کے سامنے اس کی ونڈ اسکرین پہ لگاتے ہیں نا کلمہ، ہمارے یہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لگا دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد آپ اس کو ہٹا دیں، آپ کے شیشے پر کافی عرصہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نیچے لکھا رہتا ہے، وہ دھوپ سے اس کا پرنٹ نکل آیا، ادھر سٹیکر آپ نکال دیں وہ پرنٹ وہاں رہے گا۔ 1 مہینہ نکل جائے، حضور فرماتے ہیں یہ 10 مہینے ہیں، یہ 10 مہینے ہیں اللہ کے کاغذوں میں، اور 6 روزے ساتھ ملا لو تو پورا سال ہو جائے گا۔ وہ جو آپ نے سیکھا ہے رمضان میں، اس کا پرنٹ نکل آیا آپ کے قلب و نظر پر، میرا رب دیکھ رہا۔ بعض لوگ وہ بھی تو ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا، پوری زندگی جو ہے انسان کی، یہ 1 دن ہے۔ اللہ پاک نے یہی قرآن حکیم میں سینس دیا نا اس دنیا کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی عام طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے نہیں ڈرو، اللہ کو ڈراونی چیز نہیں ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کا حیا کرو، اپنے برے اعمال سے ڈرو۔ اتقوا اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کی حدوں پر چڑھائی مت کرو، اللہ کی حدوں پر چڑھائی کرنے سے بچو۔ تقوی نام ہے بچنے کا، اسی سے بنا لفظ وقایا، الوقایہ تو خیر من العلاج، پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تقوی نام ہے پرہیز کا، ڈر کا نہیں، یعنی حیا کرو اللہ پاک کا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور یہ چاہیے کہ ہر جان نظر مار لیا کرے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو پوری زندگی آج ہو گئی نا، آخرت ہمارا کل ہو گیا۔
پوری زندگی آج اور آخرت کل، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا. شام کو جب آتے ہو تم تو پھر وہ نکال کے کیریفور کی وہ چٹ دیکھتے ہو، فلاں چیز کتنے کی آئی ہے، فلاں کتنے کی آئی ہے، کتنے پیسے فائدہ ہوا ہے، پڑھتے ہو نا، ٹائم ضائع کرتے ہو. کہا کہ اپنا وہ جو پرنٹ تمہارا اپنا ہے جو مشرق سے مغرب تک نکلے گا، اتنا لمبا ہوگا، کہا کہ پڑھ کے تو اب بھی اس کو ایڈٹ کرنے کا تمہارے پاس موقع ہے. غلط پہ توبہ کر لو، اسے معاف کروا لو اللہ پاک سے، صحیح پر اللہ کا شکر ادا کر دو گے تو اور زیادتی ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا نیکی میں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھ لیا کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ تم نے دیکھنا ہے لیکن اس وقت تم ایڈٹ نہیں کر سکو گے، یہ تمہارے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. اقرا کتابک، اپنا پرنٹ خود پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا آڈیٹر تو خود ہی کافی، ہمیں آڈٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ تو دیکھنا تو ہے، یہاں دیکھ لو، وہاں دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہاں دیکھنے کا فائدہ ہے. تو دنیا آج، آخرت کل، 2 دن ہو گئے تو وہ کہتے ہیں الدنیا یومن، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، اور ہمارا اس میں روزہ ہے. یعنی ان کا ساری زندگی کا روزہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ نظر رکھتے ہیں، جس طرح ہم روزے میں زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں نا، اینٹی وائرس بہت کام کرتا ہے. ایک خاتون نے فون کیا، صبح نماز پڑھ کے ہم سوتے ہیں، یہ مولویوں کی اسپیشل ڈش ہوتی ہے، یہ نہ سوئے تو سمجھے پھر مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. اچھا ہم لوگ سوتے ہیں اور یہ سونا رات کے سونے سے زیادہ ہمارے لیے ضروری بھی ہوتا ہے اور مزیدار بھی ہوتا ہے. رمضان میں سوئے تو فون آیا کچھ 8:30-9 بجے کسی خاتون کا، جی وہ مسئلہ پوچھنا تھا. جی فرمائیے. آج غلطی سے سائلنٹ نہیں کیا تو سادہ تو ملنی ہے. فرمائیے. کہنے لگی وہ اصل میں تسبیح مجھ سے الٹی پھر گئی تھی، تو میں نے کہا روزہ تو نہیں سے ٹوٹا، اتنی فکر ہے روزے کی. کہا یہ فکر ساری زندگی لگ جائے سیدھا جنت میں. یہ فکر لگ جائے نا کہ اس سے رب تو نہیں ناراض ہو گیا، کوئی اللہ کا قانون تو نہیں ٹوٹ گیا. یہ پوچھ پوچھ کے چلو گے تو قیامت کے دن سیدھے نکل جاؤ گے، ڈائریکٹ فلائٹ. یہ ہے اصل روح اس کی، روزے کی. صرف کھانا پینا نہیں، وہ بھی آج حدیث سنیں گے بخاری شریف کی ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ پاک کو اس سے کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. یعنی اللہ پاک کو بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے کوئی روزہ فرض نہیں کیا اس نے اس لیے رکھ کے روزہ فرض کیا ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو توڑنے سے بچنا سیکھ لو، اس لیے روزہ فرض کیا. ایکسٹرا تمہارے اوپر دباؤ ڈالا ہے، ایکسٹرا پابندیاں لگائی ہیں تاکہ میکسیمم تمہارے اندر جو ہے وہ قوت پیدا ہو جائے تمہارے تقوی کے اندر کہ جو تمہیں اللہ پاک سے. دیکھیں آپ کو جب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہمپس آتے ہیں نا تو پھر آپ کا پاؤں بریک سے ہٹتا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے فوراً پھر آگے ہم جو ہے وہ آ رہے ہیں، آپ ایکسیلیٹر پہ لے کے نہیں جاتے. اسی طرح یہ زیادہ جو ہے وہ ہمپس آپ کے سامنے رمضان میں رکھ کے یہ نہیں کرنا، آپ کو پاؤں بریک پر رکھوایا گیا ہے کہ بریک مارنا آپ کو آ جائے. کروز پہ لگا کے سارا سال نہ گزار لیا کرو. یہ رمضان کے بعد بھی بریک لگنی چاہیے. 10 دن ہم لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اللہ نصیب کرے اب تو کافی عرصہ ہی ہو گیا ہے. ہم نے مسئلہ پوچھا کہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹھ سکتے لیکن کھانا اور سونا منع ہے مسجد میں. ہم نے اپنے چیف سے پوچھا اجتماع میں کہ ہم اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ کہنے لگا نو پرابلم، لیکن مسجد میں سونا بھی نہیں کھانا بھی نہیں. تو اعتکاف نام کس چیز کا ہوتا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو پھر جب اعتکاف ختم ہوتا ہے
تو 2-4 دن تک ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، یعنی پاؤں باہر نکالا اور ایک دم رکا پاؤں، تو پھر خیال آیا کہ نہیں وہ ختم ہو گیا اعتکاف۔ رمضان کے بعد آپ کو 1-2 دن میں کھانا عجیب نہیں لگتا، خیال آ جاتا ہے روزہ تو نہیں یار، روزے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ جھجک پیدا ہو جائے بس بندے کے اندر، اس لیے کہ انسان پر وہ ایک لمحہ ہوتا ہے نسیان کا جب وہ گناہ کرتا ہے، وہ غصے کا ایک لمحہ صرف ہوتا ہے جس میں وہ طلاق دیتا ہے، اس کو کسی طریقے سے اوائڈ کرنا انسان سیکھ لے، اس ایک لمحے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وضو کرنے لگ جاؤ، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، یعنی کسی طریقے سے وہ، جیسے آپ ماؤس ہلاتے ہیں تو اسکرین سیور ختم ہو جاتا ہے نا، وہ غصہ ایک اسکرین سیور ہے، آپ ماؤس ہلا دو، کوئی اور کام کر لو، وہ ٹل جائے گا۔ اس ایک لمحے کو اوائڈ کرنا ہم نے سیکھنا ہے رمضان میں، کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہ ہو، اور ہم یہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو پچھلی زندگی گزر گئی ہے ہماری آف دا کیمرہ، اور جس میں ہم نے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، اپنے بڑے عزیز دوستوں کی جو ہمارا بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہم بظاہر وہ ہمیں بہت اچھا سمجھتے ہیں اور ہم اچھائی شو بھی کرتے ہیں ان کے سامنے، لیکن ان کی عدم موجودگی میں ہم ان کی غیبت بھی کرتے ہیں، ان کی کچھ چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ہم نامناسب انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ پاک وہ سارے کا سارا معاف کر دے، صاف کر دے۔ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری خلوت کی زندگی وہ نہ ہو کہ جس میں ہم تیرے سامنے بھی شرمندہ ہوں قیامت کے دن، تیرے رسول کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوں قیامت کے دن، اور اپنے دوستوں احباب کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوں کہ یار میں تو سمجھتا تھا، میں تو ان کی بڑی عزت کرتا تھا، مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جب میری پشت کے پیچھے یہ میرے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، کیا لقب اختیار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز پچھلی زندگی تو اللہ پاک معاف کر دیں گے، صاف بھی کر دیں گے، ریکارڈ بھی حذف ہو جائے گا، فرشتوں کو بھی بلا دیں گے تاکہ ہمیں کوئی تنزیہ نگاہوں سے نہ دیکھے۔ بڑا کرم ہے اللہ پاک، کہا جس زمین پر تم نے کیا وہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، یہ زمین گواہ ہے اللہ پاک کی، جو کام ہم جس جگہ کرتے ہیں وہ نوٹ کر لیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جب نمازی مرتا ہے تو جس جگہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا وہ جگہ اس کے فراق میں روتی ہے، مس کرتی ہے اس کو۔ اور حضور نے فرمایا مومن کے مرنے پر 2 جگہیں روتی ہیں، ایک زمین پر ایک آسمان پر۔ زمین پر وہ موضع جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، اور آسمان پر وہ موضع جہاں سے اس کا عمل چڑھتا تھا۔ وہ لنک روتا ہے کہ اب یہاں سے یہ نہیں آئے گا۔ تو یہ تقوی ہمارے اندر اس رمضان میں پیدا ہو جائے کہ ہماری خلوت کی زندگی جب لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے اور ہم بہت ایزی فیل کرتے ہیں، یہ تصور قائم ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے یہاں، اس کے سامنے کسی کی غیبت کرنا، کوئی ایسی برائی کرنا۔ صحابہ کے اندر تو بڑا حیا پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی ایک صاحب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر کنکریاں چوس کر کسی انسان کا پیٹ بھرا جا سکتا تو میں زندگی بھر کنکریاں چوس کے گزارا کر لیتا، کبھی کھانا نہ کھاتا، مجھے اللہ پاک کے سامنے پیشاب کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یعنی قیامت گزر جاتی ہے مجھ پر جب میں پیشاب کرنے بیٹھتا ہوں کہ میں رب کے سامنے ننگا ہو گیا۔ یہ ہے وہ حیا کا سینس، وہ لپیٹتے تھے اپنے آپ کو، یہاں تک کہ قرآن نے پھر تسلی دی، وَيَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تم اپنے آپ کو لپیٹتے پھرتے اس سے چھپنے کے لیے۔ تم جانتے نہیں ہو کہ جب تم کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوتے ہو تو اس کے سامنے ننگے ہوتے ہو۔ الا انہم حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو تمہارے سینوں کی باتوں سے بھی واقف۔ لہذا اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشقت میں مت ڈالو
باہر کی جو زندگی ہے تمہارے کپڑوں کی باہر کی، اس کو درست رکھو، باقی یہ کہ اللہ پاک تو سب کو دیکھتا ہے۔ یہ تصور اگر روزے میں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جگ رتے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ نہ نمازوں سے کچھ وہ لیتے ہیں، نہ روزے سے کچھ وہ لیتے، بس باڈی ان کے پاس ہے، اسی سے خوش ہے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا رواج ہوتا ہے نا، سیل ختم ہو جائے تو کانس ہوتی تھی، کسی زمانے میں رواج ہوتا تھا، اس پہ سجا لیتے تھے، اس کو برتن لگاتے ہیں، فیوز بلب وہ پیالیوں میں رکھا ہوا ہے۔ بس یہ فیوز بلب کی طرح ہی ہماری نمازیں بس پیالیوں میں رکھی ہوئی ہیں، کسی کے ماتھے پہ لٹک رہا ہے وہ بلب، لیکن یہ کہ اس کے اندر جان کوئی نہیں ہے، روشنی کوئی نہیں ہے اس کے۔ تو روزہ اس لیے ہے الصوم لی، روزے کا تعلق میرے ساتھ ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ روزے کے لیے صرف ایک الگ دروازہ بنایا گیا جنت کو، باب الریان جو ہے وہ صرف روزے داروں کے لیے، گرین چینل۔ اگر ہم روزے کو اس طرح لیں جس طرح کے، تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر عبادت کا ایک تو وجود ہے جیسے ہمارا وجود ہے، ایک اس کی روح ہے جیسے ہماری روح ہے۔ وہ روح رخصت ہو جائے تو بدن بے فائدہ ہے، لیکن وہ روح بدن کے بغیر وجود بھی نہیں رکھتی، اسے بدن چاہیے۔ نماز بغیر قیام رکوع اور سجدے کے ہو نہیں سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ آپ عام لوگوں کی نماز ہے، قیام والی، رکوع والی، سجود والی، ہماری تو ہر ویلے ہم لائن پہ رہتے ہیں، تو وہ شاید حضور سے بھی کوئی خاص قسم کی چیز ہے پھر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی پڑھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کا بدن ہے نماز کا، روزے کا بھی بدن ہے، حج کا بھی بدن ہے، جو اس کے فرائض اور واجبات ہیں، اور ہم موسٹلی ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، باڈی پہ۔ روح کی طرف ہمارا کسی عبادت میں بھی روح کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عبادت گزار بہت ہو گئے، نمازی مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں اور انسان گھٹتے جا رہے ہیں، کہا نا کئی فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں کہ روح دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، عمل قرآن پر کرتے نہیں ہیں، فقط الفاظ رٹتے جا رہے ہیں۔ نمازی مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں اور انسان گھٹتے جا رہے ہیں، انسانیت کوئی نہیں رہی۔ اولاد ماں باپ کو مار رہی ہے، کوئی زمانہ تھا بدماش ہوتا تھا نا، برا کردار معاشرے میں ایک بدماش ہوتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، جس کو رستے میں دیکھا کسی کا سر پھاڑ دیا، سارا گاؤں اس سے ڈرتا تھا، اور وہ بدماش اپنے ماں باپ سے ڈرتا تھا۔ سنڈے جتنا ہوتا تھا وہ، اور کمزور سا باپ ہوتا تھا، اور جب اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کی نظریں زمین سے اٹھتی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم آج کے ان نمازیوں اور پرہیزگاروں سے وہ بدماش پھر بھی حیا رکھتا تھا، ڈرتے ہی نہیں۔ اولاد ماں باپ کو مارتی ہے، گولی مار دیتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں فالج تھا باپ کو، تو بیٹے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے رات کو اسے ڈیم میں ڈبونے لے جا رہے تھے۔ وہ ڈیم ویسے بھی بڑا بدنام ہے، سال میں 1-2 بندے ڈوبتے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے تو چلو ابے سے جان چھڑاؤ۔ وہ تو اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، تو کسی نے رات کو دیکھ لیا اور اس نے شور مچا دیا اور وہ بچ گیا بیچارہ۔ یہ زمانہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے ہمارے گاؤں میں کسی زمانے میں 2 مسجدیں ہوتی تھی، ٹوٹل ایک مرکزی مسجد ہوتی تھی، اور اس میں نماز پڑھنے والے عشاء کے وقت کوئی 4-5 آدمی ہوتے تھے، اور وہ 4-5 آدمی بوڑھے ہوتے تھے، اور آپ کے گاؤں میں بھی یہی حال ہو۔ داڑھی بھی 1-2 آدمیوں کی ہوتی تھی۔ پھر اچانک
ضیاء الحق صاحب کا دور شروع ہوا، مسجدوں میں پتہ کتنا اضافہ ہوا؟ 1500 گنا اضافہ ہو گیا، 1500 گنا۔ ہمارے گاؤں میں اس بار غالباً 12-13 مساجد ہیں۔ جوانوں نے داڑیاں رکھ لی، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن معاشرے میں انسان گھٹتے جا رہے ہیں، نمازی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کوئی نہیں ہے عبادت میں۔ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، رب سے تعلق کوئی نہیں۔ حج دیکھ لیں آپ، شیطانوں کے لیے 3 منزلیں بنا دی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، بندے ہی پورے نہیں ہو رہے، شیطان اکیلا ہے، شیطانوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ شیطان اتنے ہیں، پتھر مارنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن شیطان ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ہنستا ہے۔ وہیں پہ شیطانیاں ہوتی ہیں، چائے کے کپ پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، دال کی پلیٹ پہ ایک دوسرے کو مکے مارے جاتے ہیں، اور چلتے ہوئے ٹوٹیاں بھی وہیں سے اٹھا لیتے۔ حج کر کے باہر نکلے، آخری دن تک کنکریاں مار کے نکلنا تھا، تو جو معلم تھا وہ بےچارا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ یہ جو ہاتھ نیچے کرتے ہیں فوراً تو وہ پانی کھول جاتا ہے، ہاتھ ہٹاتے ہیں تو ٹوٹی رک جاتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نکلی تھی ٹوٹی اس وقت، یہ 86 کی بات ہے۔ تو وہ جو دیہاتی آئے ہوئے تھے ان کا لاؤ بھائی مر گئے، پانی بار بار کے صبح جاتی ہیں ہماری عورتیں، گھڑا اٹھا کے 10 بجے واپس آتی ہیں، یہ تو بابا گھر میں جا کے ٹوٹی لگائیں گے، نیچے گھڑا رکھیں گے، بھر لیں گے۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ پورا سسٹم ہے، گاؤں میں نہیں آئے گا پانی۔ انہوں نے جناب علی جب چلے شیطان کو کنکریاں مار کے، میرے حال میں 7 کنکریاں ماری ہوں گی تو 7 ٹوٹیاں بھی کھول کے ساتھ رکھ لی انہوں نے۔ وہ کہتا ہے شو سب حجاج، تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اصل مقصد عبادت کا بدن نہیں، اصل مقصد اس کی روح ہے۔ بدن کا بھی خیال رکھیں، روح کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح آج رات کو بحث ہو رہی تھی ایک چینل پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ یار مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ جو جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس پڑھے لکھے بزنس مین، پراڈو اور پجیرو کروزر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ لوگ ان کی مت کام نہیں کرتی۔ یار اللہ پاک بھی ان کو ایسے پیسے دے دیتے ہیں، یعنی بے وقوفوں کو۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو وہاں کیوں آتے؟ یعنی بحث کا موضوع یہ تھا کہ عام دیہاتی آئے تو کوئی بات نہیں، یہ بڑے بڑے بزنس مین، ان کو کیا ہو گیا؟ جیل میں 8 کنال میں حویلی پھیر کے ایک عورت بیٹھی ہوئی اور سگریٹ بجھنے نہیں دیتی، چین سموکر ہے، اور گاڑیوں والوں کی جناب لاہور سے دنیا آتی ہے، باہر لینے لگی ہوئی ہیں، ٹائم لیتے ہیں اماں جی سے۔ یار ظلم نہیں؟ جس بندے نے خلیوہ ٹاور بنایا، جس پینل نے، انجینئرز کے جو پینل ہیں، اس میں سے ایک بندہ جادو کے ڈر سے کانپ رہا ہے، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، رات کو نیند نہیں آتی، سوچیں اتنی آتی ہیں، کبھی یہ آتا ہے کبھی یہ آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی صاحب آپ اتنا عرصہ ٹینشن میں رہے ہیں، یہ بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے نا، جتنا بڑا آپ کو ٹاسک ملتا ہے، وہ ٹاسک جب پورا ہو جاتا ہے تو بندہ بالکل پھر ایگزاسٹ کر جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کا ٹاسک پورا ہو گیا ہے، وہ جتنا عرصہ آپ نے ٹینشن میں گزارا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ سیٹ بیک ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ آپ فوراً ڈاکٹر سے ملو، نفسیاتی ڈاکٹر سے، اور وہ آپ کو انشاءاللہ 1-2 گولیاں دے گا اور 6 مہینے میں آپ کا یہ مرض دور ہو جائے گا۔ جادو وادو کوئی نہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تو اب لوگ کہاں جائیں، جب ساری بات ہوتی ہے تو ایک بات پہ آ کے ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں، جناب یہ تو بخاری میں لکھا ہے کہ حضور پر بھی ہو گیا تھا، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں۔ لیکن
1980 سے ایک سوال گردش کر رہا ہے اور ہمارے مولوی صاحبان اس کا جواب نہیں دے پا رہے کہ حضرت جی یہ قرآن جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نا، یہ اس قرآن کی روح ہے، اس کی باڈی پتہ ہے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اپنے وجود کے لیے 100% محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس قرآن پر نہ اللہ کی مہر ہے نہ جبرائیل کے دستخط۔ یہ صرف محمد کی صداقت پہ کھڑا ہے، اس کو تم مجروح کر دو، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ آخر کفار کیوں بار بار حضور پہ حملہ کرتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ اسلام کی بنیاد میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی وہی ہے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے اور کوئی نشانی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اگر ان پر مدینے میں ہو سکتا ہے تو مکے میں نہیں ہو سکتا؟ جب احتمال ہو گیا نا، دیکھیں فقہ کا ایک اصول ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جاتا ہے تو پھر اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ کبھی حدیث ہے بخاری شریف میں نماز کے بارے میں، رفع یدین کے بارے میں، وہ اس کے معارض ایک حدیث لے کر آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا کہ حضور نے اس طرح نماز پڑھی اور اس نماز میں انہوں نے پہلی تکبیر اللہ کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کیا۔ دو معارض چیزیں آ گئیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی ایسے کیا ہو، احتمال ہو گیا نا، لیکن عام طور پہ حضور ایسے پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے والے کہتے نہیں نہیں، حضور نے موسٹلی اس طرح پڑھی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پڑھی ہے، کبھی کبھار حضور نے وہ بھی کیا ہے۔ جب احتمال آ گیا کہ ہو سکتا ہے ایسے پڑھا ہو سکتا ہے ایسے پڑھا ہو، تو اب ان دونوں سے استدلال، ایک بندہ اس پہ قیام نہیں اسی طرح پڑھا، وہ بات ختم ہو گئی ہے جب ہو سکتا ہے۔ مدنی زندگی میں اگر ہو گیا ہے تو مکی زندگی میں بھی ہو سکتا تھا نا۔ وہ جو دو صورتیں بتاتے ہیں اس کا علاج، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں، مدینے میں نازل نہیں ہوئی، 20 سال پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اگر صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے وہ جادو مکے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر بھائی صاحب نبوت میں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی نبوت کی پیک پر جبکہ آپ کا مشن پورا ہو چکا تھا، اور آپ نے خط لکھے ہوئے تھے ایران اور مصر کو، اگر اس نبوت کی پیک پر جادو ہو سکتا ہے تو نبوت سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ ان احتمالات کا جواب کیوں نہیں دیتا ہمارا مولوی؟ اور اگر نبوت سے پہلے ہوا ہے تو وہ جو صفا پر کھڑا تھا وہ کہیں جادو کے زیر اثر کھڑا تو نہیں تھا؟ کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی ایک خاص قسم ہے، آپ میں ڈھیر سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں آدمی تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور اسے ایلوژنز ہوتی ہیں، وہ دیکھتا اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، خیالی تصویریں اسے آتی ہیں، کہیں جبرائیل وہ خیال ہی تو نہیں تھا؟ یہ سوالات ہیں جو 1980 سے ہمارے سارے مفتیان کا نام لے کر انہوں نے انٹرنیٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، اور مولوی جواب نہیں دیتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے تو آپ کی عصمت ختم ہو گئی۔ اب آپ کی جب قرآن ہی پھر مشکوک ہو گیا تو پھر حدیث پیچھے کیا رہ گئی؟ صرف ہمارے پاس ہشام ابن عروہ ہی بچا ہے، پھر نہ کوئی قرآن رہا ہے نہ کوئی حدیث رہی ہے۔ اگر نبی پر جادو کا احتمال ہے، نبوت میں ہو گیا تو نبوت سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو قرآن کے خلاف۔ وہ پہلا الزام ہی یہ لگاتے تھے انما انت من المسحرین، تیرا قصور نہیں ہے، تو سچا ہے، اصل میں تجھ پر جادو ہو گیا ہے، تیرا قصور نہیں۔
تو بیمار ہے. حکیم ابن حزام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا نا مکے میں کہ محمد میں پیسے نہیں لوں گا، میں تیرے جادو کا فری میں علاج کر دوں گا، اور خدا کا خوف کرو، محمد کو چھوڑ دو، آپ کی عصمت کو رہنے دو. اگر اس پہ کوئی حرف آ گیا کچھ نہیں بچے گا. ممکن نہیں ہے. آپ سورہ جن پڑھ لیں، سورہ جن کی آخری 2 آیتیں پڑھیں آپ، وہ پورا کنسپٹ یہ ہے سورہ جن کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد شیاطین کے رستے بند کر دیے گئے. انہیں فکر پڑی کہ ہو کیا گیا. جیسے چوکوں پہ گاڑیاں کھڑی ہوں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کوئی شیخ گزرے گا، کوئی وی آئی پی شخصیت آ رہی ہے. جنات کو فکر پڑی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ نے زمین پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا یا کوئی خیر بھیجنے کا فیصلہ کیا؟ آخر ہمارے لیے رستے بند کیوں کیے گئے کہ کوئی خبر نہ لے سکے ہم؟ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے جب ایک زمانہ گزرا ہے کہ جب پاکستان فون 2-4 جگہ کرو نہ ملے تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ شاید مارشل لا لگنے لگا ہے. سارے موبائلز بند کر دیے گئے، نیٹ ورک. وہ اس میں جنات پھر دوڑ پڑے اور پھر انہیں پتا چلا کہ ایک نئے نبی آ گئے ہیں، نئی کتاب نازل ہو گئی ہے. اور اسی سورہ جن کی آخری 2 آیات میں اللہ پاک نے فرمایا جب ہم نبی کو بھیجتے ہیں تو ہم ان کے آگے پیچھے محافظ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا بندوبست کیا جائے کہ اللہ سے نبی تک اور نبی سے انسانوں تک پہنچنے میں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ٹیمپرنگ نہ ہو. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جی نبی کو اگر پتھر لگ سکتا ہے، خون نکل سکتا ہے، دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں، جادو بھی ہو سکتا ہے. اور بھائی صاحب نبی کا ہاتھ بھی اگر کاٹ دیا جائے تو وہی ہاتھ پہ نازل نہیں ہوتی، ٹانگ کاٹ دی جائے تو وہی ٹانگ پہ نازل نہیں ہوتی، دندان مبارک شہید ہو جائیں تو وہی دندان مبارک پہ نازل نہیں ہوتی. تم جادو سے اس چیز کو ٹیمپر کر رہے ہو جہاں قرآن نازل ہوتا تھا حضور کے دماغ پر. پھر کہتے ہیں نبی کے ایک انسانی حیثیت تھی، ایک نبوی حیثیت تھی. بھائی صاحب کس جگہ لکیر مارو گے کہ یہ حضور جب بیوی کے پاس جاتے تھے تو انسانی حیثیت میں جاتے تھے، نبی اجرے کے باہر ہوتا تھا. اور پرویز تھا نا، آرمی چیف بھی تھا، صدر بھی تھا. کوئی بندہ اس کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نے آرمی چیف کو ماری ہے، صدر کو نہیں ماری، کہاں تم اس کے لکیر کہاں مارو گے کہ یہاں یہ اختیارات میں تفریق ہے، شخصیت میں کوئی تفریق نہیں. لہذا عصمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کے ساتھ ہمارا قرآن پر ایمان ہے. یہ سوال ابلیس مرتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہے، اور شک میں مرنے کی بجائے اس سوال کا دنیا میں سامنا کریں، ایمان کے ساتھ جان دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.